ملت ابراہیمی کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو قرآنی آیات سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، خالص ہو کر اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ یہ توحید کہلاتا ہے اور اسی کو کہیں گے ملت ابراہیمی۔ جس ملت ابراہیمی پر عمل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، طبعاً ہم تمام امتیوں کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو جو حنیفیت کا طریقہ ہے اس طریقے پر عمل کریں۔ ایک لفظ کی وضاحت کر دوں جو آیت میں استعمال ہوا ہے، حنیفہ۔ وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ حنیف کہتے ہیں جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں حنیفیت۔ حنیفیت کا مطلب ہوتا ہے انسان شرک کو اور کفر کو چھوڑ کر اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت کی طرف رخ کرے۔ شرک اور کفر کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کی طرف رخ کرے، اس کی طرف توجہ کرے، اس کو کہتے ہیں حنیفیت۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اگر ان کے واقعات کو ہم پڑھ کر دیکھیں، وہ اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ شرک ہے، پورا غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس کو چھوڑا اور اس سے برات کا اظہار کیا اور ایک اللہ کی طرف اپنی توجہ کی، ایک اللہ کی توحید کو اپنایا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اپنایا۔ تو یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ مطلب مختصر یہ کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی ذرا بتائیے تو صحیح ہے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے، تو آپ جواب دیجئے ملت ابراہیمی یہ ہے کہ خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد آپ کو ضروری بات مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، یہ جو ملت ابراہیمی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ نے تمام انسانوں کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ نے تمام انسانوں کو اسی کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، یہ سورہ داریات کی مشہور آیت ہے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ معلوم ہوا اس آیت سے کہ جن اور انس جو کہ دو مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق بہت ہیں اور سب کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ مخلوق بہت ہیں، چرند پرند، حیوانات، نباتات، سب مخلوق ہے اللہ کی، فرشتے وغیرہ۔ لیکن اللہ نے اس آیت کریمہ میں دو مخلوق کا تذکرہ کیا، جنوں کا اور انسانوں کا۔ یہ دونوں مکلف ہیں، یہ دونوں ذمہ دار ہیں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے میرے ساتھ آپ۔ اللہ نے انسانوں کو، جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کا حکم دیا، جیسا کہ آگے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ سارے جن اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کچھ جن ہیں جو پاک ہیں، اچھے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو برے ہیں، شیاطین ہیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ انسانوں میں بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ میں اور آپ انسانوں میں سے ہیں، سارے انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں، بہت سارے نہیں کرتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، اگر آپ ستاروں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو سورہ رحمان کی آیت ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ عبادت ہے۔ ستاروں کو سجدے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے، درختوں کو، ٹریز کو اللہ نے سجدے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ نہ ٹریز مکلف ہیں، نہ ستارے مکلف ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اے انسان، تجھ کو پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن تو اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ یہی نہیں بلکہ ایک آیت ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ہر چیز، everything in this world، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن آپ اس کو تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ غور کیجئے، یہ ستارے، یہ درخت، کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ انسان
اور جن کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، اور کرتا ہے تو انسان رمضان میں کرتا ہے، پہلے نہیں کرتا، بعد میں نہیں کرتا، مشکلیں آفتیں سر پر پڑتی ہیں، پرابلمز پہ پڑ جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جب پرابلمز ختم ہو جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کی عبادت کو ترک کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے ہماری پوری لائف اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور یہ جو آیت ہے سورہ داریات کی، اس میں جو اللہ نے فرمایا یعبدون الا لیعبدون، میں نے پیدا کیا عبادت کے لیے، تو اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہاں بھی قرآن میں عبادت کا ذکر ہے وہاں مراد توحید ہے۔ لیعبدون کی تفسیر میں کہتے ہیں لیوحدون، مطلب خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور اسی کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ سب سے پہلا حکم اللہ نے یہی دیا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے فرسٹ آرڈر کیا ہے انسانوں کے لیے، اگر کوئی ہم سے پوچھے پہلا حکم اللہ نے کس چیز کا ہمیں دیا ہے، تو آپ جواب دیجئے پہلا حکم فرسٹ آرڈر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید کے مطابق زندگی گزاریں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا آ جائے۔ معلوم ہوا پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جس کا اللہ نے حکم دیا یہی ہے توحید۔ اور توحید کیا ہے؟ خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اور سب سے بڑی چیز جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، وہ ہے شرک۔ اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو ملانا۔ اللہ نے توحید کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ توحید کے مطابق زندگی گزارو، اور شرک سے منع کیا ہے۔ ارشاد باری ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ حکم دے رہا ہے ایک چیز کا، ایک چیز سے منع کر رہا ہے۔ سب سے بڑا حکم توحید، سب سے بڑی چیز جس سے روکا ہے شرک ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ توحید، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شرک سے ممانعت ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کریں۔ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور ساتھ میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ نمبر دو نہ اللہ کی عبادت کرنے والے نہ شرک کرنے والے۔ نمبر تین اللہ کی عبادت کرنے والے، شرک سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ تیسرے قسم کے لوگ کامیاب ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ جو عبادت تو کرتے ہیں ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، اور دوسری قسم کے وہ لوگ جو نہ عبادت کرتے ہیں نہ شرک کرتے ہیں، دنیا میں پڑھ کر محو ہیں، تو یہ لوگ بھی برباد ہوں گے۔ کامیاب تیسرا گروپ ہوگا، تیسرے قسم کے لوگ، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور وہ ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ تو یہ ملت ابراہیمی کے متعلق تفصیل ہے، اور ہم سب کی زندگی کا مقصد، ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ باتوں کو تفصیل سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔